ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من دعا الى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. معزز سامعین کرام، اپنے اصل موضوع پہ آنے سے پہلے میں دعوت اللہ کا معنی اور مفہوم بتانا مناسب سمجھتا ہوں. دعوت اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ کے احکام کی طرف لوگوں کو کھینچنا اور اس کی دعوت دینا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. دیکھیے اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کر دیا ہے کہ ممن دعا الی اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. اپنے آپ کی طرف بلانا نہ مقصد ہو یہ دکھانے کے لیے، یہ کہنے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے اتنے زیادہ سننے والے ہیں، ہمارے اتنے چاہنے والے ہیں، ہمارے اتنے فالورز ہیں. اس چیز کا مقصد نہ رہے، بلکہ خالص اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلانا، واہ واہی نہ ہو، شہرت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کی طرف لوگوں کو بلانا. عبادتیں جس طرح اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کرنے کا نام ہے، جس طرح اللہ رب العالمین نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو بجا لانا، اس کو کرنا عبادت کہلاتا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی منع کردہ چیزوں سے اگر ایک انسان رکتا ہے تو یہ بھی عبادت میں یہ چیز شامل ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو، لوگوں سے بھلی بات کہو. یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. اگر ایک انسان اس پر عمل کرتا ہے تو گویا کہ اس نے عبادت کو انجام دیا. اسی طرح دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. اب دیکھیں یہ کام کرنا نہیں بلکہ نہ کرنا ہے. اگر ایک انسان غیبت سے یا اس کے علاوہ دوسرے گناہ کے کاموں سے اگر رکتا ہے، چوری سے، جھوٹ بولنے سے، ان سب چیزوں سے اگر انسان رکتا ہے تو یہ چیز بھی عبادت ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کا مطلب صرف کرنا ہے، نہ کرنا عبادت نہیں ہے. نہیں، بلکہ نہ کرنا، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنا، جس چیز کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اس کو کرنا، جس سے روکا ہے، منع کیا اس سے باز رہنا، اس سے دور رہنا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا حکم دیا ہے اور جس سے منع کیا ہے اس پر عمل کرنا، یہ بھی عبادت کہلاتا ہے. تو دعوت اللہ کا مطلب یہی ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کے احکامات کی طرف لوگوں کو بلائیں، اور اس کی بڑی اہمیت فضیلت ہے. مختصراً میں انشاءاللہ آپ کے سامنے چند نکات میں اس کا ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دعوت اللہ کی اہمیت میں سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے انبیاء اور رسول کو مبعوث کیا، کیونکہ یہ دعوت، رہنمائی، یہ ہدایت، یہ ایک نور ہے، ایک نور ہے. اور انسان کے لیے نور کی ضرورت اسی طرح ہے جیسے ایک انسان اندھیرے میں چل رہا ہو، اس کو راستہ نہ معلوم ہو، اس کو کس کی چیز کی ضرورت ہوگی؟ اجالے کی، روشنی کی اس کو ضرورت ہوگی، کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ راستہ آگے گڈھا ہے، شیشہ ہے، کانٹا ہے، اس کو نہیں معلوم. اس کے لیے ٹارچ کی یا روشنی کی ضرورت ہے. اسی طرح سے ایک انسان کے لیے زندگی میں ہدایت اسی طرح ضروری ہے جس طرح سے اندھیرے چلتے ہوئے راستے میں انسان کے لیے ٹارچ اور اجالے کی ضرورت ہے. لہذا یہ ہدایت ہے، نور ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ انسانوں میں سب سے بہتر ہیں، خیر البشر ہیں، وہ کیا تھے؟ داعی الی اللہ تھے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے تھے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو کیا بنا کر کے بھیجا؟ گواہ بنا کر کے، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا. آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا، دعوت دینے والا بنا کر کے بھیجا.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داعی اللہ تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے تھے، توحید کی دعوت دینے والے تھے۔ اسی طرح سے دوسری اس کی اہمیت ہے کہ دعوت اللہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا ایک ذریعہ ہے، اور بغیر رحمت کے انسان گھاٹے میں ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، تو نے ہماری بخشش نہ کی، ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یقیناً ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ لیکن دعوت سے اگر ایک انسان جڑا ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا بھی مستحق ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ولی اور دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف، کیوں؟ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، یہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم کا معاملہ کرے گا۔ تو گویا کہ دعوت اللہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا بھی ایک ذریعہ ہے، اسی طرح سے امت میں بھلائی کا ایک سبب ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ خصوصیت کیا ہے اس امت کی؟ تأمرون بالمعروف، بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو۔ آپ دیکھیں اس آیت میں بھی اس چیز پہ ابھارا گیا ہے کہ اگر ایک انسان دیکھے کسی انسان کے اندر کوئی کمی ہے تو اس کو تنبیہ کرے، اس کو آگاہ کرے، اس کو نصیحت کرے، بتا دے ادب کے دائرے میں رہ کر کے کہ آپ کے اندر فلاں چیز کی کمی ہے، اس کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ ایک نظریہ عام ہو گیا کہ رہنے دیں، ہر ایک کی اپنی مرضی، جس کو جو کرنا کرنے دیں، یہ غلط نظریہ ہے۔ شرعی اعتبار سے یہ نظریہ غلط ہے، درست نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کے اندر کمی ہے، کسی کے اندر کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، تو ایک مومن، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو تنبیہ کرے، اس کو بتائے، آگاہ کرے، ایسی نہ چھوڑ دے کہ وہ گمراہی پہ جائے۔ اسی طرح سے ثابت قدمی کا بھی ایک سبب ہے، اور انسان کو ہمیشہ اللہ رب العالمین سے اپنی ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے۔ کبھی بھی انسان اپنے اعمال کی وجہ سے گھمنڈ میں نہ آئے کہ ہم دیکھیں فرض نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، سنتوں کی پابندی کرتے ہیں، دن میں ایک پارہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ہم کامیاب۔ کبھی بھی انسان کو اپنے اعمال پہ غرور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے، اور حسن خاتمے کے بھی دعا کرنے چاہیے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کتنے ایسے لوگ تھے جو اسلام کے دفاع میں کتابیں لکھتے گئے اور اس کا سپورٹ کرتے رہے، لیکن آخری ایام میں وہ اسلام سے مرتد ہو گئے، اسلام کو انہوں نے ترک کر دیا۔ لہذا ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ثابت قدمی کی دعا کرتے رہنا چاہیے، کبھی بھی انسان اپنے اعمال کی وجہ سے گھمنڈ میں، غرور میں نہ آئے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر آپ اللہ رب العالمین کی مدد کرو گے تو اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ ایک انسان سوچ سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری مدد کا کیسے محتاج ہے، یا ہم کس طرح اللہ کی مدد کریں؟ ظاہر سی بات ہے، اسلام کی نشر و اشاعت کر کے، اسلام کا دفاع کر کے، اسلام پر عمل کر کے گویا کہ اللہ کے دین کی مدد ہو رہی ہے، تو اس طرح سے اللہ رب العالمین کی مدد کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ ثابت قدمی کا بھی ایک سبب ہے۔ لہذا انسان اللہ رب العالمین کی دین کی نشر و اشاعت کی فکر مندی اس کے اندر رہے، اس کی پرواہ کرے، اس کی نشر و اشاعت میں لگا رہے، اور یاد رکھیے یہ سب چیزیں، یہ محنتیں فالتو نہیں ہیں، بلکہ اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے پانچویں چیز ہے کہ دعوت اللہ سب سے اچھا عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس سے اچھی اور بھلی بات کیا ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کی وضاحت کر دیا ہے کہ اس سے اچھا عمل کیا ہو سکتا ہے۔ لہذا انسان خود بھی عمل کرے اور لوگوں کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دلائے اور اس کی دعوت دے۔ اسی طرح سے چھٹی چیز ہے کہ انسان کو گھاٹا اٹھانے والوں میں سے یہ چیز محفوظ رکھتی ہے۔ دعوت اللہ انسان کو گھاٹا اٹھانے والوں میں سے یہ چیز محفوظ رکھتی ہے۔
اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ اللہ رب العالمین زمانے کی قسم کھا کے کیا کہہ رہا ہے کہ یقیناً انسان گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہے، لیکن کون لوگ؟ الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے، حق کی بات بتاتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ دعوت کے راستے میں دشواریاں ہوں گی، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ راستہ پھولوں سے مزین ہے اور آپ جہاں جائیں گے آپ کے لیے استقبال کے لیے اور خوش آمدید کے لیے ہر کوئی آپ کے لیے تیار رہے گا، بلکہ اس میں دشواریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وتواصوا بالصبر، اس میں آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ تو دیکھیں یہاں پہ بھی اللہ رب العالمین نے ان 4 لوگوں کو مستثنیٰ کر دیا، اس سے نکال دیا ہے کہ یہ لوگ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ کون؟ الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے اور حق کی وصیت کرتے رہے، بتاتے رہے ایک دوسرے کو، اور صبر کی تلقین کرتے رہے، یہ لوگ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے موت کے بعد نیکیاں کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان کی عمر کیا ہے، 60 سال، 70 سال، بلکہ آج اس زمانے میں دیکھیں 20-15 سال کی عمر میں وفات ہو جاتی ہے۔ کوئی انسان اپنی زندگی کی گارنٹی نہیں لے سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ اتنے سال ابھی زندہ رہے گا۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو نہیں معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ کوئی بھی انسان نہیں بتا سکتا کہ اسے کتنے سال کے اندر موت آنے والی ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ لہذا عقل مند کامیاب انسان وہ ہے جو زندگی کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھے۔ انسان کی زندگی ختم، نیکیاں کمانے کا ذریعہ ختم۔ ہاں کچھ اعمال ہیں اور اسی کے بارے میں انشاءاللہ بھی بات ہوگی، کچھ اعمال ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنی قبر میں ہوگا، وہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہوگا، لیکن اس کے لیے اجر و ثواب کا اکاؤنٹ چلتا رہے گا، اجر و ثواب اس کے جاری رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثہ، کہ جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے کام رک جاتے ہیں، نیکیاں کمانے کے جو راستے تھے بند ہو گئے، الا من ثلاثہ، ہاں مگر 3 چیزوں سے وہ چیز جاری ہو سکتی ہے، رہے گی۔ کیا چیز ہے؟ الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ آپ نے دیکھا راستے میں لوگ پریشان ہیں، دھوپ ہے، آپ نے وہاں پہ درخت لگوا دیا، اب لوگ سایہ حاصل کر رہے ہیں، جب تک یہ سایہ حاصل کرتے رہیں گے آپ کے لیے، اور جتنے لوگ نیکی اس پہ سایہ حاصل کرتے رہیں گے آپ کو نیکیاں ملتی رہیں گی۔ آپ کو نہیں معلوم، ہو سکتا ہے انسان درخت لگا دیا، سایہ کا انتظام کر دیا اور اگلی دن وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ بندہ اپنی قبر میں ہے لیکن اس کے لیے اجر و ثواب مل رہا ہے۔ آپ نے کہیں مسجد بنوا دیا، اب جتنے نمازی آ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، جب تک پڑھتے رہیں گے تب تک آپ کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ چلتا رہے گا۔ آپ نے دیکھا کہیں پر پانی کی ضرورت ہے، وہاں پہ آپ نے ہینڈ پائپ یا نل وغیرہ کا آپ نے انتظام کر دیا، یہ سب صدقہ جاریہ ہے۔ کہیں پر اندھیرا ہے، راستہ چلنے آنے جانے والوں کے لیے پریشانی کا ذریعہ، وہاں پہ آپ نے لائٹنگ کا انتظام کر دیا، یہ سب صدقہ جاریہ ہے کہ انسان دنیا سے رخصت ہو گیا لیکن اس کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ چلتا رہا، اور اس کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی اور چلتا رہے گا اس کا سلسلہ۔ او علم ينتفع به، یا کوئی ایسا علم چھوڑ کر کے جائے جس کی وجہ سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ آپ دیکھیں کتنے ایسے علماء ہیں، کتنے محدثین ہیں جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، 1000 سال ہو گیا، 1200 سال ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، آج بھی ان کی کتابیں ڈیلی دنیا کے کونے کونے میں پڑھی جا رہی ہے، وہ اپنی قبروں میں ہیں لیکن اجر و ثواب کا ذریعہ چالو ہے۔ کتنی تقریریں دیکھیں، تقریر کر کے لوگ چلے گئے دنیا سے لیکن لوگ اس کو سن رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، اجر و ثواب کا ذریعہ چلتا رہا۔ کتنی کتابیں آپ دیکھیں، پتہ چلا کیا فلاں کتاب اس کے رائٹر 300 سال 400 سال پرانے ہیں، وفات پا چکے ہیں، لیکن آج بھی ان کی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، لکھی جا رہی ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں لوگ، یہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ انسان اپنی قبر میں ہے لیکن اس کو نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ ایک واضح مثال دے دیتے ہیں، آپ دیکھیں سورہ فاتحہ، اس کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے یا نہیں؟ اگر ایک انسان کسی کو سورہ فاتحہ یاد کروا دے، وہ بندہ زندگی میں جتنی بار سورہ فاتحہ پڑھتا رہے گا
جس نے اس کو سکھایا ہے اس کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ جاری رہے گا۔ آپ دیکھیں کتنے ایسے قراء ہیں جن کی آج بھی لوگ آڈیو سنتے ہیں اور سکھاتے ہیں اس کے ذریعے، اسکولوں میں سورہ فاتحہ چالو کر دیے، چھوٹے بچے سیکھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، قرآن میں ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، قرآن چالو کر دیے، سنتے ہوئے جا رہے ہیں۔ وہ دنیا سے رخصت ہو چکے لیکن وہ آج بھی ان کے لیے نیکیاں چل رہی ہیں، لوگ سن رہے ہیں۔ آپ مثال کے طور پہ آپ نے کسی چھوٹے بچے کو اگر آپ نے سورہ فاتحہ یاد کرا دیا، وہ اگر 5 وقت کی نماز پڑھے گا کم سے کم 17 رکعت پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ دن میں 17 بار سورہ فاتحہ پڑھے گا یا نہیں؟ آپ کو نہیں معلوم، ہو سکتا آپ نے اس کو یاد کروا دیا اور چند مہینے کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ وہ بچہ جب تک زندگی بھر اس کو پڑھتا رہے گا آپ کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ یہ اس کی فضیلت ہے، یہ اس کی اہمیت ہے۔ اسی طرح سے آپ کتابوں کا حال دیکھیں، آڈیو دیکھیں، کیسٹوں کو دیکھیں، کتنی ایسی چیزیں جو موجود ہے، لوگ آج بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ یہ کون تھے یا دنیا میں ہے یا نہیں معلوم ہے، رخصت ہو چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن اجر و ثواب ان کو ملتا ہے۔ تو دعوت اللہ میں یہ چیز ہے کہ اگر آپ کسی کو بھلائی کی طرف حکم دے رہے ہیں، ایک انسان بے نمازی ہے مثال کے طور پہ، آپ نے اس کو نماز کی دعوت دی اور اللہ کے احکام کی طرف آپ نے اس کو بلایا، وہ بندہ نماز پڑھتا رہے گا اور آپ ہو سکتا ہے دنیا سے چلے جائیں، آپ کو نہیں معلوم، وہ نماز پڑھتا رہے گا، نیکیاں کرتا رہے گا اور آپ کے لیے بھی اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اور ایسا نہیں کہ اس بندے کے عمل کرنے کی وجہ سے اس کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور آپ کو ملے گی، بلکہ اس کا اپنا ملے گا اس کی عبادت کی وجہ سے، اور آپ کو جو آپ نے اس کو سکھایا ہے، جو آپ نے اس کو بتایا، وہ آپ کو ملے گا، کسی کا مائنس پلس نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے 8ویں چیز ہے کہ دعوت اللہ کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ وہ بندہ اللہ کی تعریف اور فرشتوں کے دعائے مغفرت کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ حتی النملۃ فی جحرہا وحتی الحوت فی البحر لیصلون علی معلم الناس الخیر، کہ یقیناً اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں سمندروں میں، پانیوں میں، کس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں؟ جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے یا بھلائی کی باتیں سکھائے، اچھی باتیں جو سکھاتا ہے اس کے لیے انسان، فرشتے، اس کے علاوہ جانور سب اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اس کا ذکر خیر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کا ذکر خیر کرتا ہے۔ یہ بہت معمولی چیز نہیں ہے بلکہ بہت ایک مقام کی بات ہے کہ اگر ایک انسان کسی کو بھلائی کا حکم دیتا ہے تو کتنے لوگوں کی دعاؤں کا مستحق ہوتا ہے۔ ہم اور آپ دعاؤں کے عادی، فون رکھتے ہوئے کیا کہہ دیں گے؟ دعا میں یاد رکھنا، چلتے پھرتے ملاقات ہوئی کسی سے، دعا میں یاد رکھنا، ایک تکیہ کلام بن گیا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت آپ کو مل رہی ہے کہ اگر آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اللہ کے احکام کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، تو کتنا آپ کو مقام مل رہا ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی تعریف، فرشتوں کے، اس کے علاوہ جانوروں کے، چونٹیوں کے، مچھلیوں کے آپ دعاؤں کے مستحق ہو رہے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا بھی حقدار وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے یا اسلام کے احکام کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ نور اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ، کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو تر و تازہ رکھے جو ہم سے کوئی حدیث سنتا ہے، اس لیے کہ اس کی نشر و اشاعت کرے، لوگوں کو پہنچائے، لوگوں تک اس کو پہنچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق ہو رہا ہے، معمولی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح سے دعوت اللہ یہ جہنم سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے، جہنم سے خود بھی بچنے کا اور لوگوں کو بھی جہنم سے بچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس میں انسان جو بھی محنت کرتا ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ اسلام کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے، اسلام کی حفاظت، دین اسلام کی تعلیمات اور اس کی نشر و اشاعت کا ایک ذریعہ ہے، امن و سکون کو قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور نیکیاں کمانے کا ذریعہ ہے۔ اس میں جو بھی محنت کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، جو جذبہ لے کر کے دعوت کے راہ میں نکلا ہے، یا جو کوشش کر رہا ہے، جو بھاگ دوڑ کر رہا ہے، جو محنت کر رہا ہے، جو خرچ کر رہا ہے، وہ چاہے وقت ہو چاہے پیسے ہوں، وہ سب فالتو نہیں جانے والے بلکہ وہ اجر و ثواب کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ آپ لوگوں کو
اللہ کے احکام کی طرف، اللہ کی طرف حکمت کے ذریعے دعوت دیں، اور اچھی بھلی باتوں کے ذریعہ، موعظہ حسنہ کے ذریعے آپ لوگوں کو دعوت دیں، اور بہترین انداز میں ان سے بحث و مباحثہ کریں۔ یہ دعوت کا طریقہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر وضاحت کر دیا، اس کو بتا دیا ہے۔ اور اس سے روگردانی یا اس سے دور رہنا، اس چیز میں نہ پڑنے کا بڑا بھیانک اور خطرناک انجام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل القائم فی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استہموا علی سفینہ فصار بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها وكان الذي في اسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم۔ یعنی اس لمبی حدیث ہے، میں اس کا مختصر ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف رہنمائی کرتا، بتاتا ہے، اور جو اس سے دوری، کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، ان لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے کچھ لوگ تھے، کہیں ان کو جانا تھا، ایک کشتی پہ ان کو سوار ہونا تھا۔ کشتی 2 منزلے کی تھی، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ قرآن اندازی کے ذریعہ اوپر کی سیٹ پائے دوسرے منزلے پہ، اور کچھ لوگ نیچے، یعنی کشتی کا جو نچلا حصہ ہوتا وہاں پہ ان کو جگہ ملی۔ اب جو لوگ اوپر تھے ان کو بار بار پانی کی ضرورت پڑتی تھی، تو نیچے آتے تھے اور لے کر کے جاتے آتے تھے پانی۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ جو لوگ نیچے ہیں ان لوگوں نے یہ کہا کہ جو لوگ بار بار اوپر سے آ رہے ہیں پانی لینے کے لیے، ایک کام کرتے ہیں، ہم کشتی میں چھید کر دیتے ہیں تاکہ پانی آ جائے اور پہنچ جائیں، آسانی سے لے لیں، پریشان نہ ہونا پڑے اس کے لیے۔ اب اگر بتائیں کشتی میں ایک چھید کر دیں گے تو کیا سب لوگ بچیں گے یا ڈوب جائیں گے؟ جی ڈوب جائیں گے۔ کیوں؟ کشتی میں پانی داخل ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہی کچھ لوگ روک دیں، منع کر دیں، نہیں یہ کام نہ کرو، تو خود بھی بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے۔ یہی حال دعوت اللہ کا ہے کہ اگر ہم کسی کی رہنمائی نہ کریں اور ان کو نہ سمجھائیں، نہ بتائیں، تو ہم خود بھی گمراہ ہوں گے اور ہم بھی ڈوبیں گے اور ان کو بھی لے ڈوبیں گے۔ لیکن اگر ہم رہنمائی کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، آگاہ کر دیتے ہیں، تو ہم خود بھی بچیں گے، کامیاب ہوں گے، اور دوسرے لوگوں کو بھی کامیابی کا راستہ دکھا کر کے ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں دعوت اللہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے تعلق سے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک چیز ہے دعوت اللہ کے قبیل سے، جسے کہتے ہیں اصلاح معاشرہ۔ معاشرے میں جو برائیاں ہیں، جو غلط کام ہو رہے ہیں، اس کی طرف رہنمائی کرنا، یعنی اس کی طرف رہنمائی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے یا صحیح کام ہے، تو ایک انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرے اور بتا دے کہ یہ چیز جو آپ کر رہے ہیں یہ چیز غلط ہے، اور اس کا بدلہ یہ ہوگا، اور یہ چیز اچھی ہے، اس کو آپ کو انجام دینا ہوگا۔ اسی کو اصلاح معاشرہ کہتے ہیں کہ معاشرے میں، سوسائٹی میں، سماج میں جو برائیاں ہیں اس کو دور کرنا، یہ نہی عن المنکر کے ایک قبیل میں سے ہے، اور اس کی بھی وہی فضیلت ہے جو دعوت اللہ کی فضیلت ہے۔ اور اس سے اگر ایک انسان غفلت اور کوتاہی کرتا، جیسے کہ وہی ابھی آپ کے سامنے بات رکھی گئی تھی کہ ایک عام نظریہ ہو گیا ہے کہ جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو، بیچ میں ہم کو نہیں پڑنا ہے، تو وہی حال ہوگا جو کشتی والی بات ابھی آپ کے سامنے بتائی گئی تھی کہ کشتی میں پانی آ جائے گا، خود بھی ڈوبیں گے اور سب کو لے ڈوبیں گے۔ لہذا ہمیں اگر ہم دیکھیں اگر کسی کی طرف سے کوئی برائی ہو رہی ہے، غلط کام ہو رہا ہے، تو اس شرعی نقطۂ نظر کے اعتبار سے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی کہ ہم ان کی رہنمائی کریں، ان کو بتا دیں کہ یہ چیز غلط ہے اور اس کا حل یہ ہے، شریعت میں یہ کہا گیا ہے، صحیح طریقہ یہ ہے، اور آپ جو کر رہی ہیں غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجیب لکم، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ تم لوگ امر بالمعروف، لوگوں کو بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، ورنہ قریب ہے کہ رب العالمین تم پر عذاب نازل کرے اور عذاب مسلط کر دے، اور اس کے بعد تم دعا کرو اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہو۔ یہ معمولی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، یعنی اگر ایک انسان کسی کی برائی کو نہ روکے، کسی کو برائی سے نہ روکے، اس کی صحیح رہنمائی نہ کرے، تو وہ اللہ رب العالمین کے عذاب کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اور اس عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ وہ رب العالمین سے دعا کرے گا لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ایک عام نظریہ بن چکا ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے کہ جو کر رہا کرنے دو،
ہماری ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کے پاس صحیح علم ہے تو آپ اس کی رہنمائی کریں۔ اس سلسلے میں چند ضروری باتیں تھیں اور اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ دوسروں کی اصلاح سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرے، اپنے آپ کی خود کی اصلاح کرے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول بیٹھے ہو۔ یہ وارننگ کے طور پہ ہے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے انسان، بلکہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرے۔ اسی طرح سے دوسری چیز ہے کہ اصلاح یا دعوت و تبلیغ کا کام اپنے گھر سے شروعات کرے۔ دور دراز جانے سے پہلے اپنے گھر کی اصلاح کرے، اپنے گھر میں اس چیز کو اپلائی کرے، اور ٹیڑھے درخت کی طرح نہ ہو۔ ٹیڑھے درخت کی مثال آپ جانتے ہیں؟ دو گھر ہوں، اس میں ایک درخت لگا ہو، وہ درخت سیدھا نکلنے کے بجائے ٹیڑھا نکل جائے، کیا ہوگا؟ پھل جو ہے آپ کے گھر میں گرے گا یا اس کے گھر میں، پڑوسی کے گھر میں؟ پڑوسی کے گھر میں گرے گا، جبکہ وہ درخت آپ کے ہی گھر میں لگا ہے۔ تو ٹیڑھے درخت کی طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان اپنے گھر کی اصلاح پہلے کرے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لہذا انسان اس کی شروعات اپنے آپ سے، اپنے گھر والوں سے کرے۔ تیسری چیز ہے کہ دعوت اللہ کے لیے علم ضروری ہے، صحیح علم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ انسان یہ نہ سوچے کہ بس نکل گئے ہیں اللہ اللہ کرتے، نہیں، بلکہ اس کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، ورنہ انسان خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہی کی دعوت دے دے گا۔ لہذا اس کے لیے صحیح علم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح سے چوتھی چیز ہے کہ قصہ کہانیوں کے بجائے قرآن کریم اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہتھیار بنا کر کے دعوت کی راہ میں نکلے۔ یہ نہ رہے کہ بس ہمارے باپ دادا نے یہ کہا، بزرگوں کی حکایات اور روایات، اس سے دور رہے، بلکہ قرآن کریم کی آیتوں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دعوت کا سلسلہ آغاز کرے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی اس کا حکم دیا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے آپ لوگوں کو وارننگ دو، نصیحت کرو، تنبیہ کرو۔ اسی طرح سے پانچویں چیز ہے کہ علماء کی ماتحتی ضروری ہے۔ انسان یہ نہ سوچیں کہ چلے ہم کو قرآن کریم پڑھنا آ گیا، حدیثیں ہم پڑھ لیتے ہیں، اب نکل جائیں دعوت و تبلیغ کے لیے، بلکہ علماء کی ماتحتی ضروری ہے، علماء کی نگرانی میں کام کرنا ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مفہوم میں، کسی معنی میں آپ کچھ اور سمجھ بیٹھیں اور وہاں جا کر کے آپ غلط ترجمانی کر دیں دین کی یا اسلام کی۔ وہاں پر بھی ضروری کہ آپ علماء سے رجوع کرتے رہیں، علماء سے ٹچ میں رہیں اور ان سے مراجعہ کرتے رہیں، بتاتے رہیں، پوچھتے رہیں۔ کسی بھی طرح کا کوئی اشکال رہے تو آپ علماء سے رجوع کریں، یہ دین ہے، اس میں کسی بھی طرح کی شرم و حیا نہیں ہونی چاہیے۔ اور آخری چیز کہ دعوت میں اصول ثلاثہ، جو 3 قاعدہ یا قانون ہے دعوت اللہ کی راہ میں نکلنے والوں کے لیے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز العلم قبلہا، کہ جس مسئلے کی آپ وضاحت کر رہے ہیں اس سے پہلے جانکاری ہونی چاہیے، اس مسئلے کے تعلق سے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد والرفق معہا، نرمی سے اس کو آپ پیش کریں۔ سختی سے اگر آپ کریں گے تو سامنے والا ہو سکتا ہے بھڑک جائے، بدک جائے آپ سے، آپ کی ایک بات نہ سنے، بلکہ نرمی سے، حکمت سے آپ دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیں۔ اور تیسرا قاعدہ یا تیسرا اصل جو ہے یا تیسرا قاعدہ وہ والصبر بعدہا، اس کے بعد آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ کسی کو نصیحت کرنے نکلیں، مثال کے طور پہ ایک موٹی مثال لے لیتے ہیں نماز کے تعلق سے، اس کو کیسے اپلائی کریں گے؟ سب سے پہلے آپ کو نماز کے تعلق سے جو مسئلے مسائل ہیں، جو احکام ہیں اور یہ ساری چیزیں، اس کے بارے میں آپ کو جانکاری ہونی چاہیے۔ آپ جائیں گے سامنے والے کو نرمی سے آپ نماز کے تعلق سے سمجھائیں گے، وہ 1-2 بار میں ہو سکتا ہے نہ مانے، آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ آپ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، صبر کرنا ہوگا آپ کو۔ ہو سکتا ہے کہہ دے کہ جاؤ آپ مت پریشان کرو مجھے، آپ اس کو نرمی سے، حکمت عملی سے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ ایک بار آپ گئے کہہ دیے واپس چلے، ختم، وہ نہیں مان رہا چلیں ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ آپ صبر کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ جڑے رہیں، اس کو سمجھانے کی اور بتانے کی کوشش کرتے رہیں۔ اور جیسا کہ یہ بات رکھی گئی تھی آپ کے سامنے کہ سب سے پہلے اپنے گھر سے اس کا آغاز کریں، اور اپنے آپ سے بلکہ آغاز کریں، اس کے بعد اپنے گھر والوں سے، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس طرح اپنا دائرہ آپ وسیع کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔